بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، موضوع چل رہا ہے آج کا بارشیں اور سیلاب، اللہ تعالیٰ کی رحمت یا عذاب. اسی کا تسلسل دو باتیں اس خطبے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مقام حدیبیہ پر فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ آسمان پر بادلوں کے آثار ہیں. تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، جانتے ہو تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا جی یا اللہ جانتا ہے یا اس کے بعد آپ جانتے ہیں. فرمایا اللہ فرماتے ہیں اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، صبح ہوئی ہے تو کچھ میرے بندے ایمان کی حالت میں ہیں، کچھ کفر کی حالت میں ہیں. تو فرمایا جنہوں نے تو یہ کہا کہ یہ بادل اور آنے والی بارش کس کی طرف سے ہے، فرمایا وہ ایمان والے ہیں. اور جو کفر کے راستے پر چلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نازل ہوئی ہے. یاد رکھیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، دوبارہ پڑھتا ہوں کیونکہ اس میں شاید کوئی غلطی تھی پہلے خطبے میں. ان اللہ عنده علم الساعہ، رب کائنات ہیں جن کے پاس قیامت کا علم ہے. سائنسدان اندازے لگاتے رہیں اتنے 100 سال کے بعد مکہ کے پہاڑوں پر ہریالی آ گئی، قیامت قریب ہے. مدینہ میں فلاں کام ہو گیا، قیامت قریب ہے. ساڈی قوم نو قیامت دی بڑی کالی ہے بھائی خالد جی، قیامت لیاؤن دی کال ہے لیکن قیامت دی تیاری وہ کوئی نہیں. چور چوری کرن ڈیا، سود خور سود کھان ڈیا، حرام خور حرام کھان ڈیا، رشوت خور رشوت نپ کے کھان ڈیا. ٹھیک ہے، ہڈ حرام نالائق بڑھیاں دی کمائی کھان والے ڈٹ کے لگے نے اپنے کماں تے. شرک کرنے والا شرک کر رہا ہے، لیکن تو بس قیامت آئی بوئے تے کھلوتی ہے، دروازہ کھڑکا دیتا کھولنا تو سیدھی اندر. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بارش اس ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے یا یہ بارش اس قبر والے کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بارش برسانے والا کون ہے؟ یہ کسی اور کا کام نہیں. تو پہلی بات اپنے عقیدے کی صفائی کر لیجیے. دوسری بات، میرا اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میرے فیصلے بھی تبدیل نہیں ہوتے اور میں اپنے بندوں پر ظلم بھی نہیں کیا کرتا. ان بارشوں کو، ان سیلابوں کو عذاب ہم نے بنایا. میں پہلے پہلو پر زیادہ بات اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ یہ میرا مزاج نہیں. اس کی وجہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک زیادہ تر حکمرانوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا اور ان میں زیادہ تر جمہورے تھے. وجہ کیا ہے؟ ان کو صرف اور صرف اپنی کرسی سے غرض ہوتی ہے. کوئی ڈیم بنایا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو سیلاب ہے اگر مناسب منصوبہ بندی کی جائے اس پانی کو ڈیم بنا کے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور یہ آپ کا پانی لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں ڈالر کا ہے جو ہر سال سمندر میں جا گرتا ہے. لیکن اس کے ذمہ اس آج ان بچوں کو علیحدہ علیحدہ کر دیں، ایک ادھر بٹھا دیں کوئی ادھر. اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے.
خطبے کے دوران میں نے اشارہ کیا، ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں، پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کی 2 بڑی وجہ، پہلی، ہم نے چھپڑوں کا دور نہیں دیکھا، لیکن کنویں کا دور ہم نے دیکھا ہے۔ چرخی کے ذریعے احمد صاحب ہم نے خود کنویں سے پانی نکالا ہے۔ اب بھی آپ دور افتادہ کسی دیہات میں چلے جائیں تو مسجدوں میں آپ کو وہ چرخی والے کنویں مل جائیں گے، لیکن نلکوں کا دور ہم نے دیکھا۔ پانی استعمال پورا ہوتا تھا، پھر ہر گھر میں 10 مرلے کا 15 مرلے کا سین ہوتا تھا۔ اس سین کے ایک کنارے پر باقاعدہ سبزیاں لگی ہوتی تھی، اور جو پانی استعمال ہوتا وہ کہاں جاتا؟ ان سبزیوں کو جا کر ملتا۔ وقت بدلا، ڈونکی پمپ آیا، موٹریں آ گئیں، ٹرپائنیں آ گئیں۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پانی کی نکاسی کا ہے، اور اوپر سے بڑا سخت لفظ استعمال کروں گا، ہم صفائی سے نفرت کرنے والی قوم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ میں کبھی کبھار امرتسر چلا جاتا ہوں سٹی ہاؤسنگ واک کرنے کے لیے۔ آپ ہر وہ پارک جہاں پر بیٹھنے کے لیے بنچ موجود ہیں، وہاں پر آپ کو ایک چیز کثرت کے ساتھ ملے گی، اور وہ کچرا ہے۔ کسی ہوٹل سے، کسی دکان سے کھانے پینے کا سامان ہم لے کر آئے، چاہے وہ سنیک سے ہیں، چاہے وہ روٹی پر برگر پیزا ہے، جو بھی ہے، جس شاپر کے اندر ہم لے کر آئے ہیں اسی شاپر میں اس کا کچرا بند کر کے کسی ٹوکری میں نہیں ڈال سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ناران کا کام، یقین نہیں، وہاں پر آپ چلے جائیں، اس قدر ہماری قوم نے گند ڈالا ہوا ہے، سب کچھ حکومت کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ بارش ہوتی ہے، مسجد کے سامنے سڑک پہ پانی کھڑا ہے، گلیوں کے اندر پانی کھڑا ہوتا ہے، 2-3-4 گھنٹے کے بعد وہ پانی اتر جاتا ہے۔ ہم نے پانی کی گزرگاہوں کو کچرا پھینک کے خود بند کر دیا۔ بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، سوچ کیا ہونی چاہیے؟ کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میری وجہ سے اول تو کسی کا فائدہ ہو، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا تو میری وجہ سے کسی کا نقصان۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، ہر شعبے میں میرا الو سیدھا ہونا چاہیے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں۔ آپ حیران ہوں گے، مسجد کے سامنے لوگ کچرا پھینک کے چلے جاتے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ یہ سیلاب اگر آتے ہیں، حکومتوں کی نااہلی ہے، بلکہ میں اس سے بڑا لفظ استعمال کروں گا، حکومتوں کی بدترین بے غیرتی ہے، لیکن اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں انفرادی سطح پر۔ رب کائنات بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ قرآن کا فیصلہ ہے، رب کائنات بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندے اپنی جانوں پر بذات خود ظلم کرتے ہیں۔ صفائی کا خیال رکھیں۔ پانی کی گزرگاہوں پر کسی بدبخت سیاستدان نے اگر کوئی کالونی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ اس کالونی پہ پلاٹ لیں گے نہیں، اس کا کاروبار خود بہت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچرا پھینکتے ہوئے خصوصی طور پر احتیاط کریں۔ لوگوں مکان تعمیر کرنا ہے، پلازا تعمیر کرنا ہے، دکانیں بنانی ہیں، کوشش کریں کہ کسی کا راستہ نہ رکنے پائے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ گاڑی چلاتے ہوئے، گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نیت سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خوش ہوں گے، رب کائنات انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں کا انفرادی طور پر خیال رکھنا شروع کر دیں، حکومتوں کو مارو گولی، ان کا تو کام ہی ہے جو ہے،
انشاءاللہ اس سے کافی بچت ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس پہلو پر بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔